بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 63 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صاحب ترتیب کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے، باب کا نام میں پہلے لے لیتا ہوں کہ باب الرجل یصلی فیذکر ان علیہ صلاۃ فائتۃ۔ ایسا شخص جو نماز پڑھ رہا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس پر ایک فوت شدہ نماز بھی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ یہ صاحب ترتیب کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اب یہ صاحب ترتیب کیا ہوتا ہے، یہ ساری گفتگو ہم احادیث کی قرات کے بعد کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو اس کی وضاحت ہے اس جانب بڑھتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان يقول من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها الا وهو مع الامام فاذا سلم الامام فليصلي صلاته التي نسي ثم ليصلي بعدها صلاة اخرى۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ ہمیں حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بتائی، فرمایا کہ جو شخص اپنی کوئی سی نماز بھول گیا اور نہ پڑھی، اور وہ بھولی ہوئی نماز اسے امام کے پیچھے ادا نماز پڑھتے ہوئے یاد آئی، تو اب اسے چاہیے کہ وہ جب امام سلام پھیر دے تو یہ اپنی بھولی ہوئی نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد دوسری نماز کا بھی اعادہ کر لے۔ قال محمد وبهذا نأخذ الا في خصلة واحدة اذا ذكرها وهو في صلاة في آخر وقتها يخاف ان بدأ بالأولى ان يخرج وقت هذه الثانية قبل ان يصليها فليبدأ بهذه الثانية حتى يفرغ منها ثم يصلي الأولى بعد ذلك وهو قول ابی حنیفہ وسعید بن المسیب رضی اللہ عنہما۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے، مگر ایک صورت میں وہ یہ کہ کسی شخص کو بھولی ہوئی نماز وقتی نماز پڑھتے ایسے وقت یاد آئی کہ جب وقتی نماز کا آخری وقت تھا، اور اسے خطرہ ہے کہ اگر میں بھولی ہوئی نماز پہلے پڑھتا ہوں تو وقتی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس صورت میں اسے وقتی نماز پہلے پڑھنی چاہیے اور فارغ ہونے کے بعد پہلے بھولی ہوئی ادا کرے۔ یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا، اب جس آدمی کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ یا تو صاحب ترتیب کہلائے گا یا صاحب ترتیب نہیں ہوگا، اور اگر وہ صاحب ترتیب ہے تو اس کے لیے جو ذکر ہوا وہ طریقہ یہ ہے کہ صاحب ترتیب کے لیے یہی ہے کہ وہ پہلے گزشتہ نماز ادا کرے اور پھر اپنی آج کی یا ادا نماز ادا کرے۔ لیکن صاحب ترتیب ہوتا کون ہے تو یہ سمجھنا پہلے بنیادی طور پر ضروری ہے۔ صاحب ترتیب وہ شخص ہے کہ جس کی 6 نمازیں قضا جو ہیں وہ جمع نہ ہوئی ہوں، یعنی ایسے آدمی کے لیے قضا اور ادا دونوں میں ترتیب کا خیال رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ 6 نمازوں میں وتر شامل نہیں ہے، لہٰذا ایسا شخص کہ جس کی آج کی صبح کی نماز سے لے کر کل صبح تک کی نمازیں چھوٹ گئی وہ صاحب ترتیب نہیں رہا، کیونکہ اس کی وتر 6ٹھی نماز بیچ میں شامل ہے، اور 6 نمازیں جس کی جمع نہ ہو وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے۔ اور اگر اسی شخص نے صبح کی نماز سے لے کر عشاء تک کی نمازیں نہ پڑھی تو یہ صاحب ترتیب ہوگا، یعنی ابھی عشاء ہے تو ٹھیک ہے، ابھی کی تو ادا ہے، پچھلی 4 ہیں۔ صاحب ترتیب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسے دوسری نماز پڑھتے ہوئے بھی پہلی نماز یاد آ جائے تو اس کی دوسری نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ پہلے قضا نماز پڑھے پھر وقتی نماز ادا کرے۔ تو اب یہ جو بات ہے
وہ کوئی قیاسی نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کا جو ماخذ ہے وہ حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی ابو جمعہ حبیب بن صبا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی، تو آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم احزاب کو نماز مغرب ادا فرمائی۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ تو نماز مغرب ادا فرما کر صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ میں نے عصر ادا کی؟ انہوں نے عرض کیا آپ نے ادا نہیں فرمائی۔ اس پر آپ نے مؤذن کو حکم دیا، پھر نماز عصر کی اقامت ہوئی، نماز عصر پڑھی، اس کے بعد مغرب کو آپ نے لٹایا۔ تو دیکھیں جو متن میں ہم نے پڑھا وہی مسئلہ آپ کے سامنے اس حدیث سے بھی سامنے آیا۔ اسی طرح مجمع الزوائد کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز بھول گیا پھر اسے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے وہ بھولی ہوئی نماز یاد آ گئی تو اسے شروع کی نماز مکمل کر لینی چاہیے اور بھولی ہوئی نماز قضا کر لینی چاہیے، اس کے بعد دوبارہ وہ نماز پڑھ لے جو امام کے ساتھ وہ پڑھ چکا ہے۔ اب اسے طبرانی نے اوسط میں بیان کیا اور اس کے راوی کے حوالے سے فرمایا کہ وہ ثقہ ہیں۔ اسی طرح یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ راوی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور کفار قریش کو برا بھلا آپ کہہ رہے تھے۔ عرض کی حضور میں نے نماز عصر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو چکا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا بخدا میں نے بھی نہیں پڑھی۔ ہم بطحان کی طرف اٹھے، آپ نے بھی اور ہم نے بھی وضو کیا، غروب شمس کے بعد ہم نے عصر پڑھی اور پھر مغرب ادا کی۔ اب ان تمام احادیث سے آثار سے یہ واضح ہو گیا کہ قضا اور وقتی نمازوں کے درمیان ترتیب ضروری ہے، اور اس ترتیب کی اہمیت یہاں تک مذکور ہے کہ نماز جمعہ بھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، ترتیب نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اب اس پر فتاوی شامی میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جمعہ کے خطبہ کے وقت اپنی صبح کی نماز یاد آ جائے تو اس صبح والی نماز کو پڑھ لے، حالانکہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ فتاوی تاتارخانیہ میں یہاں تک مذکور ہے کہ شیخین کے نزدیک وہ صبح کی نماز پڑھ لے اگرچہ اس کو امام کے ساتھ جمعہ نہ مل سکے، پھر وہ نماز ظہر ادا کر لے۔ اب یوں ہی اگر کسی نے مثلا ظہر کی نماز بھولے سے بلا وضو پڑھ لی اور پھر نماز عصر پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے تو ظہر کی نماز بے وضو پڑھی تھی، اب چونکہ ظہر کی نماز اس کے ذمے ہے، اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے ظہر کی نماز پڑھے اور پھر پڑھی ہوئی عصر کا اعادہ کرے۔ اچھا، اب قضا نمازیں اگر 6 تک نہیں پہنچی تو ان کی قضا میں بھی ترتیب ضروری ہے، یعنی پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، اس طرح ادا کرے۔ اب اس میں نہیں کہ پہلے عصر پڑھی، پھر ظہر پڑھی، پھر فجر پڑھی، تو جب تک وہ 6 تک نہیں پہنچی تو ان قضا میں بھی ترتیب رکھے گا، اس کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ یہاں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کچھ جو ہے وہ 1-2 مسئلے ضرور سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قضا اور وقتی نمازوں کے مابین ترتیب کے ضمن میں ایک استثنائی حالت ذکر فرمائی ہے، حالانکہ کتب فقہ میں اس کے علاوہ 2 اور بھی صورتیں مذکور ہیں، گویا مجموعی طور پر 3 صورتیں استثنائی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وقتی نماز کا وقت بہت تنگ ہے کہ اس میں صرف ادا یا قضا ایک ہی پڑھ سکتا ہے، اب ایسی صورت میں ترتیب ساقط ہو جائے گی، لہٰذا وہ پہلے وقتی نماز ادا کریں پھر قضا نماز پڑھیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وقتی نماز پڑھ لی لیکن قضا شدہ نماز یاد ہی نہیں آئی، اب جب یاد آئے تو قضا پڑھ لیں اور جو ادا کر چکا ہے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ قضا شدہ نمازیں 6 یا 6 سے زائد ہو گئی ہیں، اب ایسا شخص صاحب ترتیب نہیں رہے گا، لہٰذا اگر ان قضا نمازوں سے پہلے وقتی نماز ادا کر چکا ہے تو اس کے اعادے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
6 یا اس سے زائد کی ترتیب نہ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ شریعت میں بندے کے لیے آسانی کا لحاظ رکھا گیا ہے، ورنہ ادا اور قضا کو ترتیب سے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حیض و نفاس والی عورت کے لیے حیض و نفاس کے دنوں کی رہ گئی نماز کا قضا کرنا اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی اس کے لیے مشقت ہے، تو لہذا شریعت نے آسانی کے پیش نظر جو قضا نمازوں میں صاحب ترتیب کا مسئلہ ہے وہ کم سے کم 6 نمازوں میں زیادہ سے زیادہ رکھا کہ زیادہ سے زیادہ اتنی ہوں تو وہ ترتیب باقی رکھے، اور اس سے زیادہ ہو جائیں تو پھر اس سے ترتیب ساقط ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح بہت سی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور اس کی بھی پھر 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معلوم ہے کہ کتنی ہے یا اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے۔ اب بعض فقہائے کرام دونوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسا شخص دوبارہ صاحب ترتیب نہیں ہوگا، لیکن اکثر فقہا کا یہ قول ہے کہ اگر وہ قضا کر لے جتنی بھی تھی تو اس کو یہ گمان غالب ہو جائے کہ میرے ذمہ میں اب کوئی قضا نماز باقی نہیں ہے، تو اب وہ پھر سے صاحب ترتیب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ فقہائے کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قضا نمازوں کی ادائیگی کی خاطر نوافل کو چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی نفل کے بجائے وہ قضا نماز پڑھ لے۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے گفتگو تھی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔